أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وفي موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سپٹمبر کا یہ مبارک مہینہ اور بالخصوص اسلامی ماہ ساحل میں سفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ اپنے درمیان اسلام کی اہم ترین اقدار، تعلیم، نظریات، واقعات، حالات کو لیے ہوئے ہے. اور اگر ہم ہر اسلامی مہینے کو اپنے لیے مطالعے کا باعث بنا لیں اور پڑھنے کا باعث بنا لیں کہ اس مہینے میں ہونے والے واقعات، حالات، قرآن کریم کی نازل ہونے والی صورتیں یا الغرض اس مہینے سے متعلق جتنی اسلامی اور دینی معلومات ہیں اس کو اگر ہم منتھلی، مہینہ وائز بھی اگر ہم اس کو درجہ بندی کے ساتھ تقسیم کر دیں تو ہمارے مطالعے کے اندر بڑی سرعت اور آسانی ہوگی اور ہمیں دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ بہت آسان ایک ایکسرسائز اور ایک مشق ہوگی. سفر المظفر کا یہ مہینہ جس کی ابتدا ہو چکی ہے، یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس لیے اس میں اسلام کی اجلہ ہستیوں کا عرس بھی ہے. اور پھر یہ مبارک مہینہ شمسی مہینے کے حوالے سے سپتمبر کے اندر موجود ہے، تو اس مناسبت سے بھی بے شمار واقعات، حالات جس سے ہماری عقیدت ان پاکیزہ اور سچے حالات جس سے اسلام اور قرآن کی آیات کی تشریح اور ہمیں ملنے والی ہدایات کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے جو ہمارے نظریے کے لیے لازم ہے. سفر المظفر کے اندر ہونے والے جن مشائخ کا کے حالات ہیں ان میں مشہور ہستیوں کا صرف میں ذکر کر دیتا ہوں، جس میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین امام الاولیاء سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہے. آپ 400 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 465 ہجری آپ کا وصال ہے. 65 سال کے قریب آپ نے عمر شریف پائی ہے اور اسلام کے اجلہ علماء میں، صوفیاء میں اور اسلام کی برگزیدہ ہستیوں کے اندر آپ نابغہ روزگار ہیں. آپ کے بعد آپ کا ہم پلہ ہمیں تاریخ اسلام کے اندر اتنا مضبوط ولی
اور اتنے اونچے درجے کا عالم نظر نہیں آتا۔ آپ کی علمی خدمات کے اندر آپ کی مبارک کتاب کشف المحجوب شریف ہے، جو تصوف کا اور اسلامی اخلاق اور احسان اور اپنی اعمال کی درستگی کے لیے جو فکری تطہیر چاہیے، تزکیہ چاہیے، جسے ہم علم تصوف کہتے ہیں، تصوف کا ایک بنیادی انسائکلوپیڈیا جس کو آپ کہیے کشف المحجوب شریف ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا علی بن عثمان الحجویری ہے رحمہ اللہ تعالی، آپ بہت ہی مختصر 6 سے 8 واسطوں سے آپ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہوتے ہیں۔ آپ حسنی سادات میں سے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ کا یوم ہوگا تو ہم تفصیل کے ساتھ مزید باتیں عرض کریں گے۔ حضرت شیخ الاسلام داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک اسی مہینے کے اندر ہے۔ اسی کے ساتھ مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، جہاں پر وفا اور عشق سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نام آنے ہی سے ان کے دلوں کے اندر اسلام کی وفاداری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور دین کی تعلیمات پر جس طرح ایک مسلمان کو جمنا چاہیے، اس وفاداری، اس بیداری اور اس وفا شعاری کا تصور ان کے نام سے پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نابغہ روزگار، مجدد وقت، جن کی تعلیم، تحقیق، کردار، انداز، اسلامی تحریک، اسلامی تعلیمات میں جو صف اول کے اندر نظر آتے ہیں، یقیناً ہر علم سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کو سلام کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاکستان کی سرزمین پر سلسلہ نظامیہ اور چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ، اولاد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کے اندر آپ کی اس دھرتی کے اوپر جو احسانات ہے، رہتی دنیا تک امت آپ کو سلام عقیدت پیش کرے گی۔ جس جرت اور حمیت کے ساتھ آپ نے ختم نبوت پر پہرا دیا اور مرزائیت کے ملعون فتنے کو آپ نے اپنے پاؤں تلے روندا، میری مراد اعلی حضرت امام وقت الشاہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کثیر المطالعہ اور عظیم ہستی ہیں۔ آپ کی کثیر بے شمار کتابیں جو اہل سنت و جماعت اور اسلام کا مقدمہ ہے، جس میں آپ کی زندگی کی آخری کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ جو اہل سنت و جماعت کا شعار ہے، عقیدہ ختم نبوت میں آپ کی لکھی جانے والی 1902 میں ایک معرکۃ الآراء کتاب جو ختم نبوت کا ایک اعلیٰ نشان ہے، سیف چشتیائی، جس کو یقیناً علماء بڑی قدر کی نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے سے حضرت سرکار سیدنا سید پیر مہر علی شاہ صاحب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی تفوق اور مقام پتہ چلتا ہے۔ اسی کے ساتھ بر صغیر کے اندر قدیم علماء کے اندر، بلکہ یہ کہیے کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے، یعنی دو قومی نظریہ، جس کی بنیاد داغ بیل جس نے بر صغیر کے اندر جمائی اپنی عملی جدوجہد میں، اور اسلامی تعلیمات کے خلاف اٹھنے والی ہر طاغوتی اور شیطانی طاقت کا جس نے جم کر مقابلہ کیا، اور اس میں کہنے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہ آج بر صغیر پاک و ہند و بنگلہ دیش کے اندر مسجد کے میناروں پر جو اللہ کی توحید کے نعرے گونج رہے ہیں، اور مسجد جو آباد ہے وہ اس عظیم ہستی کی مرہون منت ہے جس نے سامراتی طاقت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے بڑے دلیری کے ساتھ اپنی عملی جدوجہد کر کے امت کو بیدار کیا، اور امت کے دل میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی روشنی کو پیدا کی، اور اس کی روشنی بحمدللہ تعالی ہم یہاں پر پاتے ہیں، اور آپ کی جدوجہد کا ثمر بحمدللہ تعالی یہ پاکستان منصہ شہود پر آیا، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ سرکار فاروق اعظم کی اولاد میں سے آپ ہیں، آپ کا اسم شریف احمد ہے، اور آپ کا لقب مبارک امام ربانی، اور آپ کا لقب مبارک مجدد الف ثانی ہے، اور آپ کو جس نام سے یاد کیا جاتا ہے امام ربانی
मुजद्दिद अल्फसानी सैयदुना शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदा अन्ना। आपका उर्स पाक भी बिल्कुल चुस्ती के साथ इन बातों को सुनिए जो तारुफ मैं आपके सामने करा रहा हूं। तो ये वो हस्तियां हैं जिनके नाम के साथ बिहम्दिल्लाह ताला इस महीने की यादगार है। अगर इन हस्तियों को हम, मैंने नाम इसलिए जिक्र किया है कि नौजवान और बुजुर्ग इनकी सीरत और इनकी जिंदगी का मुताला करें तो हमें पता चल जाए कि कुरान और सुन्नत हमसे क्या मुतालबा करता है और एक मोमिन को अपनी जिंदगी के नशोब फराज इस्लाम के हवाले कैसे करने चाहिए और हमें अपनी दाखिली और अपनी खारजी जिंदगी, अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर किस तरह गुजारना चाहिए बिहम्दिल्लाह ताला। ये तमाम चीजें हमें इन हस्तियों में नजर आती हैं। चाहिए कि इन बुजुर्गों का यौम भी मनाया जाए, इनके नाम का फातिहा भी किया जाए, अपने बच्चों और अपनी नस्लों को इन बुजुर्गों के नाम से उन यादगार जो उनकी जिंदगी है उसके पहलू भी बताए जाएं और बिलखुसूस उनकी जिंदगी को पढ़ा जाए। दहरियों को और अपना सारा टाइम सोशल मीडिया की गैर जरूरी बातों में जाया करने की बजाय नौजवानों को चाहिए कि इन हस्तियों का मुताला करें और इन हस्तियों पर लिखी जाने वाली किताबों को अपने मोबाइल में, अपने आईपैड में, बल्कि हार्ड कॉपी में लेकर इसका मुताला करें ताकि हमारी जिंदगियों से फजूल जो रस्में हैं और इस्लाम से जो दूरी का ये फीका सिलसिला है ये हमसे दूर हो। तो सरकार दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार पीर महली शाह साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सैयदुना इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन चार अकाबिर का मैंने जिक्र किया। इसके अलावा कई अकाबिर हैं, इंशाअल्लाह अल अजीज इनका एक हम मुश्तरका यौम करेंगे तो उसमें हम तफसील अर्ज करेंगे। अगर आप आ जाएं शमसी महीने की तरफ तो ये मैंने सिर्फ आपके सामने कमरी महीने जिसको हम इस्लामी महीने कहते हैं, तो इस हवाले से इन हस्तियों का नाम जो बर्रे सगीर में जिनका नाम इंतहाई मशहूर है उनका मैंने जिक्र किया। वरना इसमें इब्तिदा में देखें तो हजरत इमाम ज़ैद, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे जिस पर हमने तफसील से खिताब किया है, आपका यौम मुबारका भी है। और अहले सुन्नत भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला हजरात अहले बैत और साहबा को यकसफ में रखकर अपने दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत को मुतवाजिन रखकर उनसे मोहब्बत और अकीदत को अपना ईमान समझते हैं। अब आ जाए अगर आप शमसी महीने के अंदर, तो कमरी महीनों की मुनासिबत से जो शमसी महीना चल रहा है वो सितंबर है। सितंबर का इब्तिदाई हफ्ता इंतहाई कदर का बाइस है। बिलखुसूस दिफा पाकिस्तान के हवाले से 6 सितंबर जो हर पाकिस्तानी के दिल के अंदर उसकी कदर है, उसका मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उन अफवाज जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस इस्लामी सरहद पर पहरा दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी क़ुबूर मुक़द्दसा पर अनवार तजल्लियात की बारिश फरमाए। और जिन आम लोगों ने, जो मुसलमानों ने इस मुल्क की सलामती के लिए सामने से शैतानी कुव्वतों का मुताला करके इस मुल्क की सरहदों पर पहरा देकर अपनी कीमती जान को इस कीमती नजरिए पर पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत उनको याद रखती है। और 6 सितंबर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी यादगार है, तरतीब के साथ वो अपने वक्त में जिक्र किया जाएगा। फिर हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बर्र सगीर के अंदर तक़सीम पाक व हिंद से पहले का ये दौर, क्योंकि हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 10वीं सदी हिजरी में आपका गुजर हुआ है और तकरीबन 450 साल आपको इस दार फानी से गुजरे हुए हो गए हैं। हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने अकबर जैसे बदबख्त के मुकाबले पर अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि अकबर ने इस्लामी तशख़्ख़ुस को मिटाने के लिए, इस्लामी शिआर, इस्लामी तहजीब और इस्लामी आइडियोलॉजी को मिटाने के लिए उसने कुफार को अपने साथ मिलाया और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबा और मकाम पर उसने हमला करने की कोशिश की। अक्सर मौरिख ने लिखा है कि माज़ अल्लाह वो दुनिया में इस हाल से गुजरा था कि उसने झूठा नबूवत का दावा भी कर दिया था। माज़ अल्लाह उस तागूती शैतानत का मुकाबला जिस हस्ती ने किया वो इमाम रब्बानी है। और इमाम रब्बानी अपनी जिंदगी की सबसे पहली किताब 18 साल की उम्र में जब आप दरसियात से फारिग हुए थे तो इस बात नबूवत के नाम से आपने किताब लिखी थी और अकीदा खत्म नबूवत पर आपने बड़े तफसीली खिताबात फरमाए और तकरीबन 535 के लगभग 535 के लगभग आपके खतूत हैं, लेटर हैं, जिसने आपने जो मुख्तलिफ जो मुसलमान हुक्मरान थे या उस वक्त में अकबर और जहांगीर की हुकूमत के अंदर किसी
हुकूमती ओहदे पर थे मुसलमान, उनके अंदर इस्लामी तहरीक को बेदार करने के लिए और इस्लाम के सच्चे नजरिए को वाजे करने के लिए कि वो दुनिया को ना देखें, अल्लाह की रजा को देखें और आखिरत को देखें, और वक्त के बादशाह की ताकत को सामने ना देखें बल्कि अल्लाह के फरमान और इस्लामी अकीदे को देखें। तो 535 के करीब आपके वो खतूत हैं जिसको मकतूबात इमाम रब्बानी के नाम से याद किया जाता है, और वो आपके खतूत आपकी जबरदस्त यानी जो इस्लामी तारीख, इस्लामी सियासत और इस्लामी अकायद का एक खूबसूरत इंसाइक्लोपीडिया है जिसको मकतूबात इमाम रब्बानी कहा जाता है। फारसी के अंदर ये मौजूद था क्योंकि उस जमाने में फारसी जुबान चलती थी, तो उसका उर्दू तर्जुमा भी आप बड़े अहसन तरीके से मार्केट के अंदर मौजूद है। तो इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने वो लेटर लिखकर लोगों तक पहुंचाया, लेकिन आपकी जिद्दोजहद और आपने अपने अमल में इतने मुखलिस थे कि चंद सालों के अंदर उम्मत के अंदर एक बेदारी पैदा हो गई और उन्होंने जहांगीर और अकबर के मुकाबले के लिए सारी उम्मत इस्लामी हुकूक को हासिल करने के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि अकबर ने ड्रामा यही मचाया था, जहांगीर ने हरकत यही की थी। आगे उसने इस्लामी बोर्ड लगाया था, दीनी टच इस्लामी बोर्ड लगाया था कि ये इस्लामी रियासत है, रियासत मदीना बन जाएगी, और पीछे से वो हिंदवाना और खत्म नबूवत के खिलाफ तहरीक चला रहा था। तो हजरत इमाम रब्बानी ने उन दोनों शयातीन के मुकाबले में खड़े होकर मुकाबला किया और उम्मत के अंदर बेदारी इस्लाम की पैदा की और बताया कि ये नाम कुछ ले रहा है, काम कुछ कर रहा है। जिस तरह के आज जालिम सियासतदान नाम इस्लाम का लेते हैं और ओहदे पर आने के बाद कलीदी किरदार में खत्म नबूवत के मुनकिरीन, आइन की मुखालिफत, इस्लाम को शबखून मारने वाले उन शैतानत और तागूती एजेंटों को अपनी गोया के की पोस्टों पर और अपनी थिंक टैंक के अंदर वो लेकर उम्मत को गुमराह करते हैं। और सामने टाइटल मिलादुन नबी का भी होगा, रहमतुल आलमीन का भी होगा, जिक्र का भी होगा, नारा खत्म नबूवत का भी होगा, पीछे ये तहरीक। तो ये हमेशा से दुश्मनान इस्लाम का तरीका रहा है कि आगे स्लोगन और आप आवाज इस्लाम की लगाना है और आहिस्ता आहिस्ता पीछे से इस्लामी दुश्मनों को थिंक टैंक में शामिल करके मुल्क के अंदर ऐसी तब्दीली लानी है कानूनी तौर पर कि जब इलेक्शन हो तो डब्बे गायब हो जाएं। वो जिसको अवाम थूकती भी नहीं है कहा जाता है वो एमएनए बन गए, वो जीत गए। तो ये जो डब्बे गायब होने की कोशिशें हैं ये आज से नहीं है, इस्लाम दुश्मनों ने हमेशा किया। लेकिन इमाम रब्बानी के तरीक पर रहने वाले लोग कुर्सी और असेंबली की परवाह करते हुए इस जमीन पर अल्लाह के नाम को जिंदा रखने के लिए इस्लाम का झंडा थामे हुए रहते हैं। कुफर को सबसे ज्यादा डर इमाम रब्बानी की सीरत से है, इसलिए गुज़िश्ता हुकूमत आई उन्होंने इकबाल डे को खत्म किया, क्योंकि इससे इस्लाम और जो अहले ईमान है उनके अंदर ईमान की बेदारी पैदा होती है। और ये कोई रस्मी बात नहीं कर रहे हैं, कोई हम हमेशा जिंदा रहने के लिए तो नहीं आए, वक्ती जिंदगी हमें हासिल हुई है और ये वक्ती जिंदगी के अंदर हमें वो वक्त गुजारना है जो हमारे रब को पसंद है। क्या साहब आप क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? वो बात करना है जो यहां से मुख्तसर सा वक्त गुजारने के बाद आगे हमने जिसका जवाब देना है। और हम कोई जबर नहीं, कोई दहशतगर्द नहीं, किसी पर इक़दाम नहीं चाहते, किसी पर दस्तराजी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो इस्लाम के हुकूक हैं, जो हमारा हक है और वो हमारे माहौल और हमारे दायरे में है, वो इस्लाम को दिया जाए। नाम इस्लाम का लेकर खत्म नबूवतों के एजेंटों को, नाम इस्लाम का लेकर इस्लाम के दुश्मनों को उन कुर्सियों पर बिठाना और पीछे थिंक टैंक बनाकर इस्लाम के खिलाफ साजिशें करना, तो हम कोई जबर में, दहशतगर्दी में एक्सट्रीमिस्ट नहीं है कि जो आगे बढ़कर बात कर रहे हैं, बल्कि तो हम मजलूम हैं, हम तो मारे जा रहे हैं, हम तो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। और ये तो हर दुनिया का कानून अपने दिफा के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाना कहता है। तो लिहाजा इस मेरी तकरीर को, इस बात को अगर ये इस अंदाज में एनालाइज किया जाए और बयान किया जाए कि नहीं जनाब ये आपको इक़दामी बात कर रहे हैं, तो ये जबर है। अगले को आप ज़बा भी कर रहे हो, उसके हुकूक भी मान रहे हो, उसके हक को छीन कर उसको रुसवा भी कह रहे हो और फिर उसको इजाजत भी नहीं दे रहे कि वो मजलूम आदमी चीखो पुकार कर सके, अपना दर्द किसी को बयान कर सके। लिहाजा उम्मत मरहुमा को चाहिए और आज के नौजवानों को चाहिए कि वो हजरत इमाम रब्बानी की जिंदगी को पढ़े। आज के हुक्मरान मिसल जहांगीर और अकबर के वो जालिम हैं कि जिनके मुंह पर नमाजें हैं, पीछे से वो इस्लाम दुश्मन तहरीकों के कारिंदे हैं। लिहाजा हमें उनसे कोई सरोकार नहीं वो अपने अंजाम को पहुंचे, खुदा उनको हिदायत दे या उनको अपने अंजाम तक पहुंचाए। हमने तो अपने बुजुर्गों के तरीके पर चलना है कि हर चीज की परवाह किए बगैर जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें पैदा किया है, कलमा तौहीद और अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमने अपने एतबार से जितनी हमारी बिसात है, जितना हमारा दायरा है, जितने हमारे
گویا کہ سہولیات ہیں، ہم اپنے گھر میں، اپنے کلچر میں، اپنے دوستوں سے اس بنیادی عقیدہ جو کسی پر اقدام کرنے کا عقیدہ نہیں ہے، کسی کو مارنے کا عقیدہ نہیں، یہ ہمارا تعارف ہے، یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا سمبل ہے، اسی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ لہذا اس بنیادی عقیدے کو اپنے گھروں میں، اپنے آپ میں، اپنے محلوں میں، اپنے دوستوں تک محبت کے ساتھ احسن طریقے سے بہترین انداز میں کنوے کر کے اس کو پہنچانے کی آج سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے سوشل میڈیا پر اور جو آپ کی ڈی پی ہے یا آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہے اس میں ختم نبوت اور ان ہستیوں کے نام کا تعارف کرائیں، تاکہ چیزیں یاد رہتی ہیں، ہستیاں یاد رہتی ہیں۔ ہم انسان ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہمارا جذبہ جڑا ہوا رہتا ہے، کمزور اتنے واقع ہوتے ہیں کہ وہ چیز نظروں سے ہٹ جاتی ہے تو پھر دل منتشر ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ سپٹمبر کا مہینہ اور سفر کا مہینہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا مہینہ ہے، امام ربانی کی یاد کا مہینہ ہے، اور ان ہستیوں کی یاد کا مہینہ ہے جنہوں نے جان ہتھیلی پر لے کر اس پرامن بنیادی حقوق کے لیے مسلمانوں کے لیے جد و جہد کی ہے، اور وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے منہ سے آواز لگائیں، یہ عقیدہ ہے، اس وجہ سے ورنہ کوئی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ ختم نبوت ایک توحید کا ہم پلہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت میں سستی کرے وہ بھلے اللہ کو ایک کہتا رہے، وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ دین کے بنیادی عقیدے کچھ ایسے ہیں جو گنوانے میں الگ الگ ہیں لیکن قبول کرنے میں ایک ہیں، جیسے اللہ کی توحید، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، فرشتوں پر ایمان لانا، سابقہ انبیاء پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، سابقہ کتابوں پر ایمان لانا، خیر و شر کا خالق ہے اس پر ایمان لانا، اس کے ساتھ نبی پاک کی تعظیم پر ایمان لانا اور حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا۔ یہ ضروریات دین اس کو کہتے ہیں۔ ضروریات دین وہ ہے جو گنوانے میں الگ الگ ہیں، گنوانے میں الگ الگ ہیں، قبول کرنے میں ایک ہے۔ کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو ساری چیزیں گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں نامقبول ہوگی۔ تو لہٰذا اس بات پر میں اور آپ اس لیے ایک دوسرے کو کنونس کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، پوری زندگی لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، اور حضور کی ختم نبوت کے لیے اگر کمزوری دکھائی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمہ توحید بھی قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ قبول کرنا ہے۔ گنوانے میں الگ الگ ہے، قبولیت میں دو درجہ اللہ کو ایک ماننے کا ہے، قبولیت میں وہی درجہ حضور کو آخری نبی ماننے کا ہے۔ تو میں نے سمپل انداز میں آپ کو بتا دیا کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ غیر مسلم اس سے ڈرتا کیوں ہے، یا ان کو کون گمراہ کرتا ہے کہ جب ہم ختم نبوت کی بات کریں تو اس کا یہ ترجمہ ہو جائے کہ ڈنڈے اٹھانے والے، یا ترجمہ ہو جائے گردن کاٹنے والے، الیاذ باللہ۔ یہ مسلمانوں کے خلاف سخت پروپیگنڈا ہے۔ جب عیسائی صلیب لگا کر اس کو آزادی ہے، یہود کو اپنے عبادات کی آزادی ہے، تو مسلمانوں کے جو جائز حقوق ہیں، جو ان کے مسلمان ہونے کا لازمہ ہے، تو اس کا اعلان کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ تو لہٰذا عقیدہ ختم نبوت پر کسی منفی پروپیگنڈے کی پرواہ کرنے کی نوجوانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جناب خدا کو ایک کہنے سے فلاں ناراض ہوتا ہے، تو بھائی وہ ناراض ہوتا ہے، اس کی کم علمی ہے۔ خدا کو ایک کہنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے، ماننے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس کی گردن کاٹ رہے ہیں، یہ ہمارا حقوق ہے۔ تو جس طرح کہ خدا کو ایک کہنے پر کوئی غیر مسلم یا ان کو گمراہ کرنے والا شخص ہمیں نہیں روک سکتا، اسی طرح حضور کو آخری نبی، اور ایسا آخری نبی کہ سرکار کریم کے بعد کوئی جدید نیو نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ بنایا جائے گا، نہ بروزی نبی، نہ ذلی نبی۔ اور جس نے بھی حضور سید عالم کے بعد، اعلان نبوت کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے کے درمیان جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ اسلام کے نزدیک دار اسلام سے باہر ہے۔ اس کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، جو اس کو مسلمان بھی مانے گا وہ بھی اسلام سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت توحید کے مقابلے پر ہے۔ جس طرح اللہ کو ایک کہنے کے بعد کسی بھی کنڈیشن میں کسی اور کو خدا نہیں کہا جا سکتا، بالکل اسی ترتیب پہ سن لیجئے، حضور سید عالم کو آخری نبی کہنے کے بعد کسی کو جدید اور نیو نبی تصور کرنا ایسے ہی ہے جیسے خدا کی توحید کے مقابلے میں کسی کو نیو خدا کہنا ہے، کیونکہ یہ قبولیت میں اتنا حساس عقیدہ ہے۔ لہٰذا اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، غور کیجئے کیونکہ وقت ہمارا مختصر ہے، اور آج ختم نبوت پر صرف میں ایک مقدمہ پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اور 7 سپٹمبر جو تاریخ آ رہی ہے، یہ جس کی داغ بیل بر صغیر کے اندر میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو قرآن و سنت میں اس کے دلائل آ چکے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے کام اس پر کیا جو جنگ یمامہ ہے، اور مسیلمہ کذاب جو نجد کا علاقہ بنو حنیفہ کا ایک بہت بڑا چودھری اور وڈیرا تھا، اور وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ میرا قبیلہ آپ کا کلمہ پڑھ لے گا لیکن آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں. اور یہ سرکار کے وصال مبارک کے آخری لمحات تھے. اس نے حضور کو خط لکھا تھا تو سرکار نے جواب دیا کہ میرا یہ خط مسیلمہ کذاب کے لیے ہے. اس کو کذاب رسول اللہ نے کہا تھا، مسیلمہ کذاب. اس کے خلاف امت کھڑی ہوئی اور 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، جس میں 700 صرف حافظ قرآن تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ختم نبوت نہ رہے امت رہے تو اس کا فائدہ کیا ہے. فرمایا کچھ بھی ہو اس فتنے کو ختم کیا جائے. لہذا اسلامی حکومتوں کا کام عاطف میاں جیسے ایجنٹوں کو کی پوسٹ پر بٹھانا نہیں، ان کا کام ہے کہ جب حلف انہوں نے اسلام کے نام پر لیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی قادیانی کی گردن کاٹی جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی قادیانی کو مار ڈالا جائے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کی پوسٹوں پر نہ بٹھایا جائے، اس کو مسلمانوں کا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے، اس کو مسلمانوں کا نام نہ دیا جائے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رو کے ایجنٹ کو، اگر کوئی رو کا ایجنٹ ہو اور اس کو ملک کے اندر کلیدی کردار ادا کر دیا جائے تو مجھے بتائیے اس سے بڑی غداری اس ملک کے ساتھ کیا ہوگی، کیونکہ وہ تو آپ کا دشمن ہے. تو لہذا اسلام کا جو دشمن ہو قادیانی، اس کو مسلمان کا نام، اس کا نام مسلمانوں والا، اس کا سمبل مسلمانوں والا، اس کی عبادت گاہ مسلمانوں والی، اور وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا. جو بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ حضور کو آخری نبی ماننا ایسے ہے جیسے خدا کو ایک ماننا ہے. اللہ اکبر، یہ اس درجے کا عقیدہ ہے. تو ایسا شخص جو مسلم نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اس کو مومن کا سرٹیفکیٹ دینا اور مسلمانوں کی آئیڈینٹی اور آئی ڈی پر ڈاکہ مارنا، مجھے بتائیے اس سے بڑا کوئی غیر قانونی اور ظلم کام ہو سکتا ہے؟ تو ہم کسی پر سبقت یا کسی کے منصب پر حملہ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارا حق ہے اس میں خیانت نہ کی جائے. تو درد دل سے آپ انصاف پسند لوگ ہیں، بتائیے یہ مطالبہ ہمارا حق ہے یا ظلم ہے؟ حق ہے، جو ہمارا حق ہے. اب مثال کے طور پر میں آخری بات عرض کرتا ہوں، دیکھیے جو وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، یہ تمام تمہید میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارے مسلمان بھائی بہت سادے ہیں. جب تک ان کو لمبی تمہید کے ساتھ بات نہ بتائی جائے تو اچانک وہ اس کو فوراً ایک پروپیگنڈا سمجھ لیتے ہیں، ایک سیاسی روش سمجھ لیتے ہیں. اور اگر یہ سیاست بھی ہے تو حرج کیا ہے؟ سیاست تو اسلام کا نام ہے. جب تم بندے کو پتے پر پھول پر بیچ کر سیاست کر سکو، جب اس کراچی کے اندر سیاست ایک اسلامی نظریے کے خلاف شخص کے لیے ہو اور اس کو اتنا بڑا دیا جائے کہ وہ کہا جائے تیری تصویر چاند پر آئی، تو جو مرتبہ اور مقام نبی کا ہے وہ ایک دنیا دار کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے بندے کو دے دیا جائے، تو پھر ہم سیاست اسلام کے نام پر کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہذا اس پروپیگنڈے کو بھی مسترد کیجئے. بالکل مسجد میں بھی سیاست ہوگی، گلی میں بھی سیاست ہوگی، اور سیاست کا معنی کوئی عہدہ نہیں. سیاست کا معنی ہے اللہ کے بندوں کے امن، ان کی جان، ان کی عزت کے تحفظ کے ساتھ جو ان کا بنیادی حقوق ہے، خوراک ہے، امن ہے، ہیلتھ ہے، وہ ان تک پہنچایا جائے اس طریقے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ نبوی زندگی میں سیاست کی ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے 2 سالہ زندگی میں سیاست کی ہے، جو حضرت فاروق اعظم نے اپنے 10 سالہ زندگی میں سیاست کی ہے، جو حضرت عثمان غنی نے اپنے 12 سالہ زندگی میں سیاست کی ہے، جو حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنے 6 سالہ زندگی میں سیاست کی ہے. تو وہ اسلام کا سیاسی دستور ہے. سیاست وہ نہیں ہے جو اسمبلیوں میں ننگا ناچ ہو رہا ہے. سیاست وہ ہے کہ ہر بندے تک اس کے حقوق کو انتہائی امانت کے ساتھ پہنچانا، اور یہ دستور کوئی گورا کالا نہیں دے گا، یہ دستور اسلام دیتا ہے، اور مسلمان اسی دستور سے اپنا حق چاہتا ہے اور اس کو اسلامی سیاست کہتے ہیں. تو اس پروپیگنڈے کو بھی مسترد کریں کہ جناب یہ سیاست کر رہے ہیں. سیاست تو قرآن میں لکھی ہوئی تو کیوں نہیں کریں؟ نبی پاک کی زندگی گزری ہے. سیاست کا معنی وہ نہیں ہے کہ جو کرپشن، وہ تو لعنت ہے. سیاست جیسا پاکیزہ لفظ پر بولا ہی نہیں جا سکتا. مسلم شریف کی حدیث سے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے. سیاست بمانا یعنی لوگوں کے جو جائز حقوق ہیں، مریض کو صحت کے لیے علاج کا طریقہ چاہیے، کیونکہ ریاست اس کو کہتے ہیں جو بندے کو زندہ رہنے کے لیے جو اس کے بنیادی حقوق ہیں، جو بندہ فرد واحد اس کو لے نہیں سکتا، ریاست اس کو کہتے ہیں جو اس کو مہیا کرے، اور ریاست اس مزاج کی جو چیز بناتی ہے اس کو سیاست کہتے ہیں. تو لہذا یہ منفی پروپیگنڈا جو اسلام کے خلاف پوری دنیا میں کیا جاتا ہے اس کو بھی مسترد کر دیجئے. لہذا سیاست شریعہ یہ اسلام کا شعبہ ہے
اس کا انکار کرنے والا بندہ اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مولوی سیاست کیا کریں، میں نے کہا اچھا تم قادیانی ہو اور گوروں کے ایجنٹ بن کر سیاست کر سکتے ہو، اس ملک کے اندر اس کے آئین کے خلاف کام کرو تو تمہیں پذیرائی ہے، اور بعض ظالم تمہارے ڈبے بدل کر تمہیں جتوا دیں تو ہم گلی کوچے اپنے گھر کے اندر سیاست محمدی کے چراغ کو بجھائیں گے یا زندہ رکھیں گے؟ لہٰذا اس منفی پروپیگنڈے کو بھی ہٹانا چاہیے۔ وہ دن جس میں قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی، ہمارے دادا استاد شیخ الاسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمہ اللہ تعالی اور کئی علماء دیگر مکاتب فکر کے بھی لوگ اس میں شامل تھے، 1974 7 سپٹمبر کو بھی الحمدللہ تعالی اسی آپ کے کراچی سے علماء نے الحمدللہ آپ کے ووٹوں کا حق ادا کرتے ہوئے اور آپ کے ایمان پر امانت کا پہرا دیتے ہوئے 7 سپٹمبر کو جو پاکستان کا مقصد ہے، جو آئین پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، لوگوں نے تجویز اپنے عقیدے اور اپنے اخلاق اور اپنے احوال کے تحفظ کے لیے کی تھی۔ سلام ان علماء کی مزارات کو اور ان کی زندگیوں پر کہ جنہوں نے کراچی، پنجاب، بلوچستان اور صوبہ سرحد کے لوگوں کے ووٹوں کی امانت کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بھی الحمدللہ تعالی اسمبلی کے اندر امت کی آواز کو بلند کیا، اور امت کی پیٹھ پر خنجر مارنے والی جماعت جو در پردہ حضور کے گریبان تک معاذ اللہ ہاتھ لے جا رہی تھی اور حضور کی ناموس و عزت کی توہین چاہ رہی تھی، بحمدللہ تعالی ان اسلام دشمن غداروں کو علماء کے اس عظیم اجتماع نے اور آپ کے باپ دادا کے دیے ہوئے ان پاکیزہ ووٹ نے بحمدللہ تعالی ان علماء نے اس امانت کا مظاہرہ کیا، اور 7 سپٹمبر 1974 میں اسلامی آئین کے اندر یہ چیز داخل ہو گئی کہ حضور سید عالم آخری نبی ہے، اور حضور کے آخری نبی کا انکار کرنے والا یا نہ ماننے والا وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ اب یہ کیونکہ وقت مختصر ہے لہذا میں نے بہت موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے کی، اب بات یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ حضور سید عالم کو آخری نبی تسلیم کرنا کیا یہ کوئی متشددانہ نظریہ ہے؟ یہ بھی خطرناک پروپیگنڈا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیے ہمارے وہاں معیشت بھی جو آج کل چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ گندی چیز بیچ رہے ہو لیکن اس کا ریپر اچھا بنا لیں آپ، اس لیے چیز پر مال اتنا نہیں خرچ ہوتا جتنا اس کی پنی اور ریپر کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہمارے وہاں معیشت کا، یہی ان اسلام دشمنوں کی طاقتیں ہیں کہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کر اور سچی آدمی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے اس کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ وہ اپنا حق کا نام لیتے بھی شرمائے، اپنے حق کو مانتے بھی لیتے بھی شرمائے۔ یہی چیز ختم نبوت کے خلاف کی جا رہی ہے۔ مسلمان ختم نبوت کا نام لے، اچھا آپ تو ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ تو انتہا، ارے میں اپنے والد کو اپنا والد کہوں تو میں ایکسٹریمسٹ ہو گیا، میں اپنی امی کو اپنی امی کہوں تو میں انتہا پسند ہو گیا، کہ لگے نہیں یہ تو آپ کا حق ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑا حق میرے شناخت کا، میری آئی ڈی کا حضور کا آخری نبی ہونا ہے۔ کیسی کتنا ظالمانہ حملہ ہے مسلمانوں پر، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جناب جس نے ختم نبوت کا نام لیا آپ انتہا پسند ہو گئے۔ ارے میں کیسے انتہا پسند؟ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میرا پاسپورٹ پاکستانی ہے الحمدللہ، تو میں خود کو پاکستانی کہوں تو یہ انتہا پسندی ہے؟ میرے جو والد ہیں جن کا نام میری آئی ڈی پر لکھا ہوا ہے، آپ کی آئی ڈی پر آپ کے والد کا نام لکھا ہوا، آپ اگر اپنی پروفائل کسی کو دیتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو آپ اپنے والد کا نام لیں گے تو آپ انتہا پسند ہو گئے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے محلے کا نام لیا جائے؟ یہ کون سی بات ہے؟ آئی ڈی اختصاص چاہتی ہے، جب ہم اپنے باپ کا نام لیں، اپنی والدہ کا نام لیں، اپنے وطن کا نام لیں تو کہتے نہیں یا تو آپ کا بنیادی حق ہے، آپ بتائیں گے؟ تو میں نے کہا اسی طرح حضور کو آخری نبی کہنا یہ مسلمانوں کا بنیادی حق ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ لہذا مغرب کے اس منحوس پروپیگنڈے کو ان ظالم اور فکری دہشت گرد، مسلمان دہشت گرد نہیں، یہ فکری دہشت گرد ہیں جو منفی پروپیگنڈا کر کے ایک مظلوم کو اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ اپنا حق بھی نہ مانے۔ آج مسلمانوں کو اتنا ڈرایا کہ ہمارا حکمران بھی ختم نبوت کا نام لیتے ہوئے کانپتا ہے۔ کیا ڈرایا؟ کہ ختم نبوت کا معنی گردن کاٹنا ہے، ختم نبوت کا معنی ڈنڈا مارنا ہے، ختم نبوت کا معنی، ارے کون سا؟ کہنے گا آپ نے ریلیاں نکالی، تو ریلیاں کب نکالی؟ کیا آپ نہیں نکالتے؟ کیا ان کے ممالک میں یہ نہیں ہوتا جب حکمران کسی کے حق پر ڈاکہ ماریں گے
اور اس کی شناخت کو تبدیل کریں گے تو یہ تو جمہوری حق ہے کہ وہ نکل کر احتجاج کرے. تم نے گولی ماری, انہوں نے سینہ پیش کیا. عجیب دہشت گردی ہے. جن کو گولی لگی وہ دہشت گرد ہے, اور جو گولی مار رہے ہیں وہ ساہوکار ہے. ظلم دیکھیں آپ, توجہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری. اسلام آباد میں ایک شیلنگ میں یہ ممی ڈیڈی بھاگ گئے. میں ختم نبوت کے محافظ بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میں لاہور میں ان سے مل کر آیا, اللہ کی قسم ان کو بندہ دیکھے تو روح کانپ جائے, اتنے زخمی چھوٹے بچے 12-12 سال کے, 3-3 گولیاں ان کے پاؤں میں لگی ہوئی ہے. ہم نے جب ہاتھ رکھا سر پہ, انہوں نے کہا شفقت نہ دیجیے, صرف دعا دیجیے, ہمیں کسی کا احسان نہیں چاہیے. نہ ہم نے کن پر احسان کیا ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو وہ کسی کو مارنے تھوڑی گئے تھے, مارا تو تم نے ہے ان کو, تمہارے کہنے پر مارا گیا ہے. توجہ ہے آپ کی. جو بیچاروں کو مارا گیا وہ تو اپنا حقوق مانگ رہے تھے, تم نے حق نہیں دیا تو جمہوری طور پر وہ روڈ پر آئے. تم نے ان کو مارا تو انہوں نے تم کو مارا, نہیں مارا. تم خود کتے کی طرح ایک دوسرے کی گولی سے مرے. وہ تو سینے پر گولی کھا کر مر گئے, تم نے تو مارا ظالموں کسی کے کہنے کے اوپر. توجہ ہے آپ کی. آج اسلام ٹچ کی بات کرتے ہو, سیلاب میں لوگ مر رہے ہیں اور تم اپنے جلسوں کی بات کرتے ہو. آج بھی الحمدللہ وہی ختم نبوت کے محافظین اور وہی دینی طبقہ ہے جو سیلاب زدگان تک پہنچ کر راشن پہنچا رہا ہے. تم سیاست چمکا رہے ہو, لہذا ملک کی تھنک ٹینک کو سوکنا چاہیے کہ خدا را یہ ڈبے بدلنے کی پالیسی چینج کرو. یہ تمہارے بھی دشمن ہے اور ملک کی بھی دشمن ہے. جن کے آباء و اجداد کی فکر پر یہ ملک بچا ہے, بنا ہے, انشاءاللہ وہی فکر ہر طاغوتی اور سامراتی طاقت کے مقابلے پر اس سرحد پر پہرا دے گی. ورنہ قبر ہے میرے دوستوں. ور ہم نتیجہ کچھ نہیں چاہتے. ہم امام ربانی کے ماننے والے ہیں, ہم شاہ فضل حق خیر آبادی کے ماننے والے. ان کو کالا پانی کے اندر سزا دے کر پھانسی دے دی گئی. غازی صاحب کو پھانسی دے دے, کس نے کیا کیا؟ تو اسلام تو قربانی سکھاتا ہے. ہمارے نزدیک ہماری جان کی کوئی حیثیت نہیں, ہمارے کاز کی حیثیت ہے. ہم کسی کی جان لینا نہیں چاہتے, نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے فرد واحد کو. پھر سن لیجیے آپ, اتنا پروپیگنڈا ہے کہ بار بار قید کر کے بات کرنی پڑتی ہے. ہم کسی کی جان نہیں لیتے, نہ لینا چاہتے, نہ ہمارا مزاج ہے, نہ شریعت اجازت دیتی ہے فرد واحد کو. لیکن ہماری جان اللہ کی ہے, یہ ہم دے سکتے ہیں اللہ کے حق کے لیے. ظاہر سی بات, ایک مظلوم جب اس کو حق نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا, اور وہ حق جو اس کی جان سے زیادہ پیارا ہے تو وہ کیا کرے گا. توجہ ہے آپ کی. لہذا اب بات کو ہم اینڈ کرتے ہیں ایک آپ کو منصف بنا کر, اور آپ کو اجازت ہے آپ اس پر تبصرہ کریں. دیکھیں اس وقت جو مذاہب, 2 منٹ کی بات ہے, ذرا غور کیجئے. اس وقت جو مذاہب پوری دنیا کے اندر ہیں, بالخصوص یہود جو اس وقت کنٹرول کیا ہوا, اس کے بعد کرسچنٹی, عیسائیت, ٹھیک ہے, اور اسلام. اب آپ ذرا جائیے اور یہودیت کی تعریف پوچھئے, یہودی کی ڈیفینیشن کیا ہے, عیسائیت کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے. بات پتہ چل جائے گی. اور یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ جو یہودی ہے وہ عیسائی نہیں, جو عیسائی ہے وہ یہودی نہیں, جو مسلمان ہے وہ یہودی نہیں, جو یہودی ہے وہ مسلمان نہیں. ہر ایک کا الگ الگ تشخص ہے. اور یہ کوئی میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا, بالکل سمپل بات ہے, بالکل جنرل بات. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے یہودی کس کو کہتے ہیں, اور میری اس تقریر کو سن کر یہودی بھی انکار نہیں کرے گا, وہ کہے گا بالکل اسی طرح. دیکھیں یہود جہاں اپنے دیگر ضروری عقائد جو ان کی عقیدے کی آئیڈینٹی ہے, تعارف ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہودی اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے نبی حضرت موسیٰ کے بعد کسی نبی کو نہ مانے اور اپنے نبی کو آخری سمجھے. کسی بھی یہودی سے پوچھیے آپ کہ کوئی اگر حضرت موسیٰ کے بعد کسی اور نبی کو مانے وہ یہودی ہے, وہ کہیں گے نہیں, کیونکہ یہودی کہتے ہی وہ ہے اس کو ہے جو اپنے نبی حضرت موسیٰ کے بعد کسی کو نہ مانے. اچھا عیسائیوں سے پوچھیں تو عیسائی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. یہودیوں سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں تو ہمیں قبول کرو, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں قبول کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم حضرت موسیٰ کے بعد ایک اور نبی مان رہے ہو, عیسیٰ کو. تو اب آپ دیکھیے یہودی ہونے میں اپنے نبی کو آخری مانے تو وہ ایکسٹریمسٹ نہیں, اور جو اس کے نبی کے بعد کسی نبی کو مانے وہ اس کے نزدیک یہودی نہیں تو ایکسٹریمسٹ نہیں. عیسائی وہ عیسائی ہے جو حضرت عیسیٰ کو آخری مانے, اس کے بعد کسی نبی کو نہ مانے, تو وہ اپنے نبی کو آخری مانے اور اپنے نبی کے بعد
کسی اور نبی کو ماننے والے کو عیسائی نہ مانے تو وہ ایکسٹریمسٹ نہیں. تو یہ حق مسلمان سے کیوں چھینا جا رہا ہے کہ جب مسلمان نبی پاک کو آخری نبی مانے اور حضور کے بعد کسی نئے نبی کے ماننے والے کو مومن نہ مانے تو اس کو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے. تو ایکسٹریمسٹ یہودی کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ سمپل بات میں نے آپ کے سامنے کی، اگر ہوش آپ کو ہو. کیونکہ یہودی بھی تو اسی کو کہتے ہیں نا جو حضرت موسیٰ کو آخری نبی مانے، اور حضرت موسیٰ کے بعد اگر کوئی بندہ کسی ایک اور نبی کو مان رہا ہو تو یہودی کہتا ہم اس کو یہودی نہیں کہتے اس لیے کہ اس نے ہمارے نبی کے بعد ایک نبی کو مان لیا ہے. عیسائی سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم آخری نبی مانتے ہیں اپنا، اور ان کے بعد جو کسی اور نبی کو مانے وہ عیسائی نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، اور جو محمد رسول اللہ کے بعد کسی جدید نبی کو مانے وہ مسلمان نہیں ہے. تو ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر مسلمان اس قاعدے سے حضور کو آخری نبی ماننے سے، حضور کو آخری نبی تسلیم کرنے سے انتہا پسند ہے تو یہودی کو انتہا پسند کیوں نہیں کہا جاتا؟ عیسائی کو انتہا پسندی کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہم کوئی جذبے میں کسی کو ڈانٹ نہیں رہے اور نہ کوئی ہم ہائپر ہو کر کسی پر جبر کر رہے ہیں، بلکہ ہر ایک کا تعارف یہ ہے. ورنہ کوئی یہودی لائف آ جائے اور کہہ دے کہ ہم عیسائیوں کو بھی یہودی مانتے، بول دے اپنے منہ سے. کوئی عیسائی بول دے کہ ہم مسلمانوں کو بھی عیسائی مانتے ہیں. تو جس طرح یہودی ہونے کے لیے حضرت موسیٰ کو آخری ماننا ضروری ہے ان کے نزدیک، اور حضرت موسیٰ کے بعد جب کوئی بندہ کسی اور نبی کو تسلیم کر لے گا تو وہ کچھ بھی رہے، یہودی کہتے وہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ یہودی ہوتا ہی وہی ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو آخری مانے ان کے بعد کسی کو نہ مانے. یہی بات عیسائی کہتا ہے اور اپنے طریق میں درستگی کے ساتھ یہی بات مسلمان کہتا ہے. تو مسلمان جب حضور کو آخری نبی تسلیم کرے اور حضور کے بعد کسی نئے نبی کے دعوے دار کو مومن نہ مانے تو کوئی گورے سے پوچھے اس سے تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ بھائی یہ تو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. تو قادیانیوں کا اتنا طرفدار کیوں ہو گیا؟ تو ان کو نیشنلٹی اور ویزے دینے میں اتنا عام کیوں ہو گیا؟ ہم ختم نبوت کی بات کریں تو مسلمانوں پر ایلیگیشن کیوں آ جاتا ہے؟ ان کے ویزے رک جاتے ہیں، ان پر سختیاں ہوتی ہیں. ہمیں تمہارے ویزوں کی حاجت نہیں ہے، ہم انصاف کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخر جو غلط کام کر رہا ہے، جو رانگ ہے، اس کی تم تائید کر رہے ہو. جو امت جل رہی ہے اور اپنا حق مانگ رہی ہے ان کی بات نہیں سنتے بلکہ ان کو ہی ایکسٹریمسٹ کہتے ہو. لہذا گورے کے اس کالے قانون پر ہم لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام کا قانون حق ہے جو مظلوم کی داد رسی کرتا ہے اور اہل حق کو اس کا حق دیتا ہے. 7 سپٹمبر آپ کو یاد رکھنا ہے، امام ربانی کو آپ نے یاد رکھنا ہے، امام احمد رضا کو آپ نے یاد رکھنا ہے، شیخ الاسلام پیر مہر علی شاہ صاحب کو آپ نے یاد رکھنا ہے، داتا علی حجویری کو یاد رکھنا ہے. ان اکابر کو پڑھیے، آپ کے اندر زندگی غیرت کی موجود رہے گی، اور یہی وہ غیرت کی زندگی ہے جو بندے کو مقام و مرتبے تک پہنچاتی ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد تک پہنچاتی ہے. میں اپنی گفتگو کو علامہ اقبال کے اس فارسی نظم پر ختم کرتا ہوں. کمال بات کی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے. 7 سپٹمبر 1974 ختم نبوت کا دن ہے اس ملک کے لیے. کیا ہے بولیے؟ یہاں سے لے کر آخر تک یہ مسلمانوں کا سلوگن ہے، تاجدار ختم نبوت. میرا کوئی بچہ اسکول پڑھتا ہو، کالج میں ہو، میرا کوئی دوست چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، زندگی کے جس شعبے میں ہو، ہر چیز سے ہٹ کر جو میں نے لمبی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، اور ایسا نہیں کہ آپ جانتے نہیں تھے میرے دوستو، آپ سارے نیک ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ سب جانتے ہیں میں نے اور آپ نے صرف سبق کو تازہ کیا ہے کہ حضور کو آخری نبی تسلیم کرنا کتنا ضروری ہے. آپ کا تعلق جس شعبہ زندگی سے ہو مجھے سروکار نہیں، لیکن اس پرچم کے تلے ہم سارے مومن ہیں کہ جس کا نام ختم نبوت ہے. ہماری برادریاں الگ الگ ہو، نام الگ الگ ہو، لیکن میرا اور آپ کا تعارف جہاں خدا کو ایک ماننا ہے وہیں حضور کو آخری نبی تسلیم کرنا ہے. لہذا ایک آواز ہو کر بھلے دھیمی آواز میں بات کریں، لیکن اللہ کے گھر میں 7 سپٹمبر کے ان شہداء، 6 سپٹمبر کے ان شہداء اور 7 سپٹمبر کے ان علماء اور فاضلین کو سلام پیش کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے پھر علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھوں گا. ایک آواز کے ساتھ آپ کہہ دیجئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا،
نہ بروزی نہ ذلی، اور جو حضور کے بعد کسی جدید نبی، جدید حضرت عیسیٰ کو نبوت مل چکی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، وقت ہمارا ختم ہو گیا ورنہ میں اس پر بھی ایکسپلین کرتا، آگے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں جدید کی بات کر رہا ہوں، نیو کی بات کر رہا ہوں، انگریز کا لگایا ہوا پودے کی بات کر رہا ہوں۔ حضور سید عالم کے بعد جس نے کسی نیو نبی کا تصور مانا، وہ چاہے دنیا میں کہیں پر بھی رہے، کچھ بھی ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہودی اپنے نبی کے لیے کہتے ہیں، عیسائی اپنا کہتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے، میں اور آپ زندگی سستی میں گزارتے ہیں، لیکن اقبال کیا کہتا ہے؟ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ فرماتے ہیں درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است، درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا مقام مسلمان کے دل میں ہے۔ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زے نام مصطفیٰ است۔ اللہ اکبر، آبروئے ماں زے نام مصطفیٰ است۔ فرمایا مومن وہ ہے جس کے دل میں حضور کا مقام ہے، جس کے دل میں حضور کا مقام ہے، اور ہماری عزت و آبرو حضور کے نام سے ہے۔ اقبال نے کمال کی بات کی ہے، پھر سن لیجئے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ مسلمان وہ ہے جس کے دل میں حضور کا مقام اور عزت ہے۔ آبرو ماں، میری عزت میرے باپ کی وجہ سے نہیں ہے، میرے مال کی وجہ سے نہیں ہے، میرے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ کمال بات کی اقبال نے اور اسلام کی ترجمانی کی، کہتے آبرو ماں، میری عزت اور میرا مقام زے نام مصطفیٰ است، یہ حضور کی نسبت سے ہے، یہ حضور کی نسبت سے ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں معزز اور دنیا میں معزز یہ حضور کے نام سے ہوں۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زے نام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زے نام مصطفیٰ است۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ قطن ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، مقصد تھا کہ میں اور آپ اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے بیدار ہو جائے۔ اللہ سارے مسلمانوں کے گھروں کو آباد رکھے، اور اس ذکر کے صدقے اللہ میری اور آپ کی اس نماز کو قبول کرے، اور آخری سانس تک اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنا کامل بندہ اور اپنے حبیب کا کامل وفادار بنائے، اور ہر مسلمان کو اللہ سلامت رکھے۔ 6 سپتمبر کے شہداء کے قبروں پر اللہ انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، اور 7 سپتمبر کے جملہ علماء کرام کی قبور مقدسہ پر اللہ رب العالمین انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان علماء کو ووٹ دے کر اسمبلیوں تک پہنچایا، جنہوں نے ان کے حقوق کی گویا کہ حقوق کے ساتھ امانت کے ساتھ وفا کی، وہ لوگ اگر آج دنیا میں نہیں ہیں تو اللہ ان تمام مومنین کی قبر کو اس سچائی کے لیے اور اس پاکستان اور نظریہ اسلام کو بچانے کے لیے کہ جو نکل کر انہوں نے ان علماء کو الیکٹ کیا اور وہ جا کر اسمبلی کے اندر اور اسلام کے اس مقام کا دفاع کیا، آج اگر ان میں سے جو دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان تمام پاکستانی کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے، اور اللہ رب العالمین پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے۔ پاکستان تاجدار ختم نبوت۔